تو مشہور مغل حکمران اورنگزیب عالمگیر کا ایک گورنر ملک ابراہیم ہوا کرتا تھا۔ ملک ابراہیم انتہا درجے کا ظالم اور سفاک شخص تھا۔ اس کے مظالم کے کسی زبان زد عام تھے۔ ریاست حیدرآباد کا کوئی بھی شخص اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ وہ ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کا ہوس پرست بھی تھا۔ وہ ہر مہینے نکاح کیا کرتا تھا۔ معصوم اور خوبصورت لڑکیوں کا وہ دل دادا تھا۔ وہ اپنے حرم میں ہر مہینے بعد ایک نئی بیوی کو شامل کرتا اور پرانی بیوی کا وہ سر اڑا دیا کرتا تھا، اس کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس کا جو ظلم تھا وہ پورے علاقے پر پھیلا ہوا تھا، اور جو لوگ تھے وہ اس ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ظالم گورنر کی شکایت سلطان تک کرتے۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی، لیکن سلطان تک پہنچنے سے پہلے ہی گورنر نے ان بندوں کو بھی قتل کر دیا اور اس کی پوری فیملی کی بھی انہوں نے گردنیں اڑا دی۔ تو اس وجہ سے جو اس کی رعایا تھی وہ اس کے ظلم سے تنگ تو تھی، لیکن وہ اس کے سامنے یا کسی کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ اس گورنر کے پیادے، اس کے جو غلام تھے، وہ علاقے کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ جہاں پر بھی کوئی لڑکی دیکھتے تو فوراً جا کر گورنر کو اطلاع کر دی جاتی، اور اسی شام اس گورنر کی طرف سے نکاح کا پیغام آ جایا کرتا تھا۔ اگر تو اس لڑکی کے والدین اس نکاح کے لیے مان جاتے تو ٹھیک، ورنہ ان کی گردنیں جو تھیں وہ اڑ جایا کرتی تھیں۔ اسی رعایا میں ایک ہندو غلام جو کہ کمہار کا کام کرتا تھا وہ بھی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو انتہا درجے کی خوبصورت تھی۔ جوں وہ لڑکی جوان ہوتی جا رہی تھی، ہندو کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی جو بیٹی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس گورنر کے جو پیادے ہیں وہ چپے چپے پر پھیلے ہوئے ہیں، اور جس دن بھی انہوں نے اس کی بیٹی کو دیکھا تو وہ دن ان کی خوشیوں کا آخری دن ہوگا۔ اس نے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو سختی سے تاکید کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اس کی بیٹی جو ہے وہ گھر سے باہر قدم نہ نکالے، اور اس کی بیٹی اور اس کی جو والدہ تھیں وہ بھی اس بات پر سختی سے کاربند تھی۔ ایک شام وہ ہندو گھر آیا کام سے، ابھی وہ کھانا کھا ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ جا کے کھولا تو دیکھا کہ اس گورنر کا ایک ملازم اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ملازم نے فی الفور جو ہے اس ہندو کو گورنر کے دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ یہ سن کر ہندو پریشان واپس آیا اور اپنی بیٹی اور بیوی کو بتایا کہ اس طرح گورنر کا ایک غلام آیا ہے۔ تو بیوی اور بیٹی نے اس کی ڈھارس بندھائی، اس کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ چلے جائیں۔ جیسے ہی وہ ہندو اس کے دربار میں پیش ہوا تو گورنر نے اس ہندو کی بڑی آؤ بھگت کی اور اس کو قیمتی تحائف پیش کر دیے۔ ساتھ ہی اس نے اس کے سر پر کیمر ڈھا دی اور یہ کہا کہ اس کو اس کی بیٹی بہت پسند آئی، لہٰذا وہ اس کو 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہے۔ 1 ہفتے بعد یا تو وہ اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے گا، یا پھر تینوں کی گردنیں جو ہیں وہ اڑا دی جائیں گے۔ یہ سن کر ہندو بہت پریشان ہوا اور وہ روتا ہوا گھر آ گیا۔ گھر آ کر جو ہے اس نے بیوی اور بیٹی کو جب ساری بات بتائی تو وہ دونوں بھی رونے لگ گئے۔ اس کی جو بیٹی تھی وہ انتہا درجے کی دانا لڑکی تھی۔ اس نے اپنی ماں اور اپنے باپ کی ہمت بندھائی اور ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ فوراً جو ہے اس گورنر کے دربار میں پیش ہوں، اور اس سے یہ درخواست کریں کہ جو ان کی بیٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی چونکہ ہم شادی کا معاملہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے، لہٰذا 1 ہفتے کا جو ٹائم ہے وہ بہت کم ہے۔ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمیں کم از کم 1 مہینے کا وقت دیں تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں۔ اس کی ماں اور باپ اس بات سن کر تو حیران رہ گئے، لیکن بیٹی نے ان کو سمجھا بجھا کر کہا کہ آپ جائیں اور گورنر سے یہ بات کر کے آئیں، باقی میں جانوں اور میرا کام جانیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ دونوں بیوی اور شوہر جو ہندو تھا وہ گورنر کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور جا کر اس کو یہ بات بتا دی۔ یہ سن کر گورنر جو تھا وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا۔ تو اس نے ہندو کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر تمہاری بیٹی کی یہ منشا ہے، اگر وہ 1 مہینہ مانگتی ہے تو میں اس کو 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، لیکن 1 مہینہ سے 1 منٹ بھی زیادہ نہیں ہوگا، یا تو 1 مہینے بعد وہ میرے حرم میں آئے گی یا پھر اس کی جو گردن ہے وہ میں اڑا دوں گا۔ ہندو اس کو یہ بات بتا کر اس سے پرمیشن لے کے وہ گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی بیٹی سے کہا
کہ میں نے اس سے تمہارے لیے 1 مہینے کا وقت تو لے لیا ہے، لیکن اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے 1 مہینے کا وقت کیوں لیا؟ تو بیٹی نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے کچھ سوچ کر جو ہے 1 مہینے کا وقت لیا ہے۔ اس نے اپنے ماں سے کہا کہ وہ اس کے باپ کے جو بہترین پوشاک ہے، جو کپڑے ہیں اور جو سر پر پگ ہوتی ہے وہ نکالے۔ اس ہندو لڑکی نے اپنے باپ کے شاہانہ کپڑے پہنے، اپنے سر پر پگ جو ہے اس نے باندھی، اور ایک مرد کا وہ روپ جو چینج کر کے ایک مرد بن کر وہ گھوڑے پر بیٹھی اور وہ کہیں نکل گئی۔ جاتی ہوئی اس نے اپنے ماں اور باپ کو کہا کہ آپ شادی کی تیاری کریں، انشاءاللہ جو ہے میں 1 مہینے سے پہلے آپ کے حضور پیش ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ چلی گئی۔ اورنگزیب عالمگیر جو تھا وہ ہر جمعے کی نماز کے بعد ایک عوامی دربار لگایا کرتا تھا۔ وہاں پر جو اس کی رعایا تھی، جو اس کی عوام تھی، وہ اس کے سامنے پیش ہوتی تھی اور اپنے مسائل جو تھے وہ اس کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ وہ جو ہندو لڑکی تھی وہ ایک مرد بن کر اسی اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں پیش ہوئی۔ وہاں پر لوگوں کی بہت بھیڑ تھی، بہت سارے لوگ تھے، دور دراز سے جو مسائلین تھے وہ اپنی شکایات لے کر سلطان کے پاس آئے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کو کسی نے بھی اس روپ میں نہیں پہچانا۔ وہ لڑکی بھی سلطان کے پاس اپنی فریاد لے کر پہنچی اور سلطان کے سامنے اپنی فریاد بیان کرنے کے لیے اس بھیڑ میں ایک لائن میں لگ کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی اس کا نمبر آیا اور وہ سلطان کے حضور پیش ہوئی، سلطان نے اسے ایک آنکھ بھر کر جیسے ہی دیکھا تو سلطان نے اپنی آنکھیں جو تھیں وہ جھکا لیں، اور سلطان نے اس کو کہا کہ بیٹی جو ہے تم یہاں پر کیوں آئی اور تم نے یہ مردوں والا جو یہ حلیہ ہے یہ کیوں بنایا ہے؟ جیسے ہی اس نے سلطان کی جب یہ بات سنی کہ سلطان نے تو اسے ایک لمحے میں پہچان لیا، تو اس کی جو آنکھیں تھیں وہ ہنجوؤں سے تار ہو گئیں، وہ رونے لگ گئے۔ روتے ہوئے جو ہے اس نے سلطان کو ساری صورتحال بتائی کہ وہ اس کے پاس کیوں آئی ہے، اس کا جو گورنر ہے، یہ سارا معاملہ۔ سلطان نے اس کی ساری بات نہایت دھیان سے سنی اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے جو ہے آپ جائیں، میں کچھ نہ کچھ اس کا ضرور کروں گا۔ سلطان کی یہ بات سن کر وہ جو لڑکی ہندو لڑکی تھی اس کی امیدوں پر تو جیسے پانی پھر گیا۔ وہ پریشان ہو گئی، اداس ہو گئی کہ وہ اتنی دور سے جس کا آسرا لے کر آئی تھی اس نے تو جو ہے اس کو ٹرخا دیا تھا، اس کی کسی بات کو سننا نہیں۔ وہ رونے لگ گئی، لیکن جو سلطان کے جو غلام تھے، اس کے جو سپاہی تھے، انہوں نے بازو سے پکڑ کر لڑکی کو سائڈ پہ کر دیا اور لڑکی جو ہے روتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ وہ جیسی جناب گھر آئی، اس نے اپنی ماں اور باپ کو دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گئی اور وہ رونے لگ گئے۔ تو اس کے والدین نے اسے پوچھا کہ تم اتنے دن کہاں تھی؟ تو اس لڑکی نے بتایا کہ وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کے پاس فریاد لے کر گئی تھی، لیکن سلطان نے جو ہے اس کی فریاد پر کان نہیں دھرے اور اس کو وہاں سے خالی لوٹا دیا، اور اب جو ہے وہ خودکشی کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن ہندو نے، اس کی بیوی نے اپنی بیٹی کو اس چیز سے منع کیا اور اس کو کہا کہ نہیں، تم خودکشی نہ کرو، تمہیں اس سے شادی کر لو، کیونکہ اس کے علاوہ اور تو ہمارے پاس کوئی حل ہے نہیں۔ اگر تم خودکشی کرتی ہو تو جو گورنر ہے وہ ہمیں بھی جو ہے عبرت ناک موت سے دوچار کر دے گا۔ اپنے والدین کو اس حالت میں دیکھ کر وہ لڑکی یہ کڑوا گھونٹ پینے پر تیار ہو گئی۔ شادی کے دن قریب آ گئے اور جو گورنر تھا اس نے دلہن کا لباس اور جو سارا کچھ تھا وہ لڑکی کے حوالے کر دیا۔ لڑکی روتی ہوئی دلہن بن کر جو ہے وہ تیار ہو گئی۔ گورنر ملک ابراہیم اپنی بارات لے کر آیا اور وہ اس لڑکی کے گھر پہنچ گیا۔ گورنر ایک گھوڑے پر سوار تھا جس میں اپنا دولہے کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے جو ارد گرد فقیر تھے جو بھکاری تھے ان کا ایک جھکمٹا سا بنا ہوا تھا، اور وہ جو سونے کے سکے تھے ان میں پھینک رہا تھا خوشی کی وجہ سے۔ وہاں پر ایک فقیر ایسا بھی تھا کہ جو بالکل نووارد تھا، نیا کہیں سے آیا تھا، اور جو اس علاقے کے جو فقیر تھے وہ اس کو دھکے دے رہے تھے، کیونکہ جو فقیر ہوتے ہیں، جو بھکاری ہوتے ہیں، وہ دوسرے بھکاری کو پسند نہیں کرتے، تو وہ اس کو دھکے دے رہے تھے۔ اس فقیر نے، اس بھکاری نے ایک سپاہی سے کہا کہ وہ اس خوشی کے موقع پر گورنر سے انعام لینا چاہتا ہے، اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ پیسے لینا چاہتا ہے۔ تو سپاہی نے اس کو یہ کہا کہ بھئی جب اتنے ہم پیسے پھینک رہے ہیں، ہم سونے کے سکے پھینک رہے ہیں، تو آپ یہاں سے اٹھا لیں۔ لیکن اس بھکاری نے کہا کہ نہیں، جب خوشی کا موقع ہے تو مجھے گورنر صاحب کے ہاتھ سے ہی انعام لینا ہے، سونے کا سکہ لینا ہے۔
تو سپاہیوں نے جا کر یہ بات گورنر کو بتائی، چونکہ خوشی کا عالم تھا، گورنر بہت خوش تھا، لہٰذا اس نے جو ہے اس فقیر کو اپنے ہاتھ سے پیسے دینے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ جیسے ہی وہ فقیر اس گورنر کے پاس پہنچا، اس فقیر نے جو ہے ہاتھ بڑھا کر گورنر کو داڑھی سے پکڑا اور اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، اس فقیر نے جو ہے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور جو اس نے فقیروں کا جو لباس پہنا ہوا تھا وہ جھٹ سے اتار دیا۔ یہ دیکھ کر جو سپاہی تھے وہ اس کے سامنے جھک گئے، کیونکہ وہ اورنگزیب عالمگیر تھا۔ اورنگزیب عالمگیر ایک بھکاری کا جو ہے بہروپ اپنا کر وہاں پر پیش ہوا تھا، اور اس نے اپنی آنکھوں سے جو ہے یہ ساری صورتحال دیکھی۔ یہ اپنے سلطان کو سامنے دیکھ کر ملک ابراہیم کا جو خون تھا وہ سفید ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جو ہے وہ جا رہا تھا۔ سلطان اورنگزیب نہایت غصے میں تھا، اور اس نے غصے سے اس کو کہا کہ میں نے تمہیں یہاں پر اپنی رعایا کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ ان کی عزت برباد کرنے کے لیے، اور تم ہوتے کون ہو کہ تم میرے ہوتے ہوئے کسی معصوم بیٹی کی عزت سے کھیلو۔ یہ کہہ کر سلطان نے ایک سپاہی سے نیزہ لیا اور اس گورنر کے سینے کے آر پار کر دیا، اور اس کا جو سر کاٹ کر اس نے نیزے پر لٹکا کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پورے شہر میں یہ سر گھماؤ۔ یہ کہہ کر اورنگزیب اس ہندو کے گھر گیا، وہاں جا کر جو ہے وہ اس لڑکی سے ملا۔ اس لڑکی نے جیسے ہی اورنگزیب کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کی پاؤں میں گر گئی اور رونے لگ گئی۔ تو سلطان نے اس کو یہ کہا کہ وہ روئے بعد میں، پہلے مجھے پانی دے، کیونکہ جب سے اس نے یہ بات بتائی ہے تب میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں تمہاری مدد نہیں کرتا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا، اور 5 دن ہو گئے ہیں میں نے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیا۔ یہ سن کر وہ لڑکی بھاگی اور جو ہے پانی کا وہ گلاس لے کر آئی، اور اورنگزیب نے بیٹھ کر جو ہے وہاں پر پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ بھئی تم نے مجھے ہمت دی، اور میں نے اپنی رعایا کی ایک معصوم بیٹی کو جو ہے کسی کے ظلم سے بچا لیا۔ اورنگزیب کا یہ حسن سلوک دیکھ کر جو ہندو جو فیملی تھی، ماں باپ اور جو بیٹی تھی، وہ اسی وقت جو ہے مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے اپنے اسلامی نام رکھ لیے۔ اورنگزیب عالمگیر وہ ایسا مغل حکمران تھا کہ جس کے عدل کے، جس کے انصاف کے جو قصے تھے وہ زبان زدیان تھے۔ وہ انتہا درجے کا عادل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ وہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود بھی ٹوپیاں سی کر جو ہے وہ اپنا پیٹ پالا کرتا تھا۔ اس کے دور حکومت میں شیر اور بکری جو تھے وہ ایک ہی جگہ پر پانی پیا کرتے تھے، اور اس کے دور حکومت میں اس کا یہ اعلان تھا کہ کوئی بھی اجنبی شخص جو ہے وہ رات ہو دن ہو جنگل ہو پہاڑ ہو کہیں بھی جو ہے وہ آرام سے گھوم سکتا ہے، اور اگر اس کا 1 روپے کا بھی نقصان ہو تو سلطان اورنگزیب جو ہے اس چیز کا ذمہ دار ہے۔ اور اس نے اپنے 50 سالہ دور حکومت میں اورنگزیب عالمگیر نے یہ کر کے دکھایا تھا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ 50 سال تک ہندو، سکھ اور جتنے بھی دوسرے اس کے دشمن تھے ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کے علاقے پر حملہ کر سکیں یا سلطان کی رعایا کے کسی بھی شخص کو جو ہے کوئی تکلیف دے سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو ایسے نیک حکمران پر، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔